آج ہمارے سامنے جو بیت المقدس کا مسئلہ چل رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر یہ غور نہیں کیا کہ آخر وہ اس مسجد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کیوں کر رہے ہیں، ان کی اتنی کوشش کیوں ہے کہ وہ اس مسجد کو ہم سے وصول کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم یہاں پر صرف اور صرف اس بات کا نعرہ بلند کرتے ہیں، القدس لنا، قدس ہمارا ہے، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے ہم سر توڑ کوشش کریں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن یاد رکھیے یہ صرف ہمارا نعرہ ہے، یہ صرف ہماری آواز ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یاد رکھیے انہوں نے ان کی مذہبی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، 2050 سے پہلے انہوں نے دو کام کرنے۔ پہلا کام وہ تابوت سکینت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، ان کے نظریے کے مطابق وہ تابوت سکینت آج بیت المقدس کی دیواروں کے اندر موجود ہے اور اس کی بنیادوں میں موجود ہے۔ وہ اس تابوت سکینت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ دجال کے آنے سے پہلے جسے ہم دجال کہتے ہیں وہ ان کے ہاں مسیحا ہے، اس کے آنے سے پہلے وہ تابوت سکینت کو نکالیں گے، بیت المقدس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے وہ وہاں سے اس تابوت کو نکال کے پھر ہی ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات موجود ہے ان کا غلبہ، ان کی حکمرانی پوری زمین پر ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ان کا مذہبی فریضہ ہے وہ یہ چاہتے ہیں ہم بیت المقدس کی جگہ پر ایک ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، وہ مسجد اقصی کو گرائیں گے، گرانے کے بعد ہیکل سلیمانی کو تعمیر بھی کریں گے۔ 2050 دجال کے آنے کا سال ہے جو ان کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے پہلے وہ بیت المقدس کو بھی گرائیں گے، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تابوت سکینت کو بھی نکالیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہماری یہ سرزمین کے اندر حکمرانی ہوگی، پوری کی پوری زمین ہمارے ماتحت ہوگی۔ آج جو ہمیں IMF کے چنگل کے اندر پھنسایا جا رہا ہے، ہمیں یہ عمران خان کی شکل کے اندر جو حکمران عطا کیا گیا، جسے ہم نے ووٹ دیے، جسے ہم لائے، یاد رکھیے اللہ کی قسم یہ انہی یہودیوں کی ایک سازش تھی۔ اس کا وزیر اعظم بن جانا، جو لوگ سمجھدار ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کو اس بات کو علم ہے، اس کا وزیر اعظم بن جانا یہودیوں کی کامیابی ہے۔ آج IMF کے چنگل کے اندر پاکستان پھنس چکا، کوئی بھی آ جائے، یاد رکھیے وہ اپنے اس فریضے کو سر انجام دیں گے، وہ اپنا یہ فریضہ ادا کرنے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، نہ ہمیں اپنے فریضے سے کوئی سر دشت، نہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا، ہم اپنے فرائض کو بھی ترک کر چکے، ہم اپنے دین کو بھی چھوڑ چکے، اس مذہب اسلام کو اللہ کی قسم اگر کسی چیز نے زندہ رکھا ہے، ان مدارس نے زندہ رکھا ہے۔ مسجد آباد کرنا ہمارا کام ہے، ہم مساجد میں بیٹھیں گے، اسلام زندہ رہے گا، مدارس آباد ہوں گے، اسلام زندہ رہے گا۔ یاد رکھیے اگر یہ مساجد و مدارس آباد نہ ہو، آج سکولوں کی تعداد کو دیکھیے، ہم بھی دنیا کے لالچ میں آ کر مدرسے کو چھوڑ کر سکول کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارا یہ حق نہیں بنتا، مدرسے سے پڑھا ہے، مدرسے میں پڑھائیں گے، مسجد میں جائیں گے، مدرسہ چلائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں، اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، یہودیوں کی سازش کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، پھر اسی صورت میں ممکن ہے ہم مدارس کے ساتھ وابستہ ہوں، مساجد کے ساتھ وابستہ ہوں، لوگوں کو تبلیغ کریں۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ سن 2022 ہے، آپ لوگوں کو دیکھو کس قدر فتنے کا شکار ہیں۔ ہم 2022 کے اندر اللہ کی قسم ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت نہیں۔ ہم لوگوں کو دین کا واعظ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی باتیں سکھا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی قسم ہمارے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ اس کو سعادت سمجھیے۔ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر رہتے ہوئے ان کی طرف
لوگوں کا رجحان بڑھائیے، طالب علم مساجد کی طرف بھی لائیے، مدارس کی طرف بھی لائیے، اسلام پھیلے گا، یہودیوں کی سازش ناکام ہوگی۔ ان کے مذاہب کا بھی مطالعہ کیجئے، حالات حاضرہ پر نظر رکھ کر لوگوں کی رہنمائی کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں، کم از کم اپنا ایک بچہ، کم از کم ایک آپ جس کی رہنمائی کریں، ایک طالب علم جامعہ کے اندر ضرور داخل فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعائے اللہ رب العزت زندہ رکھے، اسی اسلام پر زندہ رکھے، اور اگر ہمیں موت آئے اللہ رب العزت اسی اسلام پر ہمیں اور اسی مسجد اسی مدرسہ کے اندر ہمیں موت آئے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔